بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے یعنی کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے درس کا عنوان تیسری تنبیہ بائع اور مشتری کے تشخیص کا طریقہ ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے اس تنبیہ کو شروع کیا تھا اور ایک دو صورت ہم نے وہاں پر بیان کی تھیں۔ آج اسی درس کا آگے تسلسل ہے، تو اس طرح سے آج کے ہمارے درس کے اہم عناوین میں سے کچھ عنوان اس طرح سے ہیں کہ پہلا عنوان بائع اور مشتری کے تشخیص کی دوسری صورت کی جو مزید دو قسمیں ہیں پہلے ان کا بیان ہوگا، اس کے بعد پھر دوسری صورت کے مذکورہ دونوں قسموں کے چار احتمال جو بیان ہوئے ہیں انہیں دیکھا جائے گا کہ ہم کتنے احتمالات یہاں تک بیان کرتے ہیں، اور پھر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو نظر ہے وہ یہاں پر بیان کی جائے گی۔ تو ہم چلتے ہیں پہلے عنوان کی طرف کہ مختلف صورتوں سے تشخیص جو دی جا رہی ہے ان میں سے دوسری صورت کے اس کی دو قسمیں ہمارے سامنے باقی ہیں۔ ہم نے گزشتہ درس کے اندر دوسری صورت کو بیان کیا تھا کہ اگر وہ دو عوض جو ہیں وہ درہم، دینار اور اس طرح کی چیزوں میں سے نہ ہوں، اور یعنی پیسے، درہم وغیرہ نہ ہوں، تو پھر صورتحال کیا ہوگی؟ یعنی اس دوسری صورت کی پہلی صورت ہم نے بیان کر دی تھی کہ جہاں دو عوض جو ہیں وہ پیسے وغیرہ کی صورت میں نہیں ہیں تو ہم کیا کریں؟ اب اسی دوسری صورت کی کہ یعنی جہاں وہ دونوں عوض پیسے، درہم، دینار وغیرہ نہیں ہیں تو اس کی باقی دو صورتیں کیا ہیں؟ تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ لَمْ يُلَاحَظْ إِلَّا كَوْنُ أَحَدِهِمَا بَدَلًا عَنِ الْآخَرِ مِنْ دُونِ نِيَّةِ قِيَامِ أَحَدِهِمَا مَقَامَ الثَّمَنِ فِي الْعِوَضِ۔ گزشتہ صورت، اسی دوسری صورت کی پہلی صورت میں تو ہم نے یہی کہا تھا کہ نیت کی جا رہی ہے کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ ثمن کے بدلے میں ہے، لیکن اگر ملاحظہ نہ کیا جائے مگر اس کا کہ ان میں سے ایک دوسرے کی نسبت بدل ہے، لیکن من دون نیت قیام احدہما مقام الثمن فی العوض، لیکن وہاں پر ان میں سے ایک جو ہے وہ ثمن کے قائم مقام ہے عوض کے عنوان سے، اس کی نیت نہیں کی جا رہی۔ یعنی یہ نیت نہیں کی جا رہی کہ مثلا ان دونوں میں سے کون سی چیز قائم مقام ثمن ہے تاکہ ہم مشتری کو تشخیص دے سکیں، ایسی نیت جو ہے وہ نہیں کی جا رہی۔ او لوحظ القیمۃ فی کلیہما، یا اگر قیمت کا لحاظ کیا جا رہا ہے تو وہ دونوں کے اندر کیا جا رہا ہے، دونوں عوضین کو مقام ثمن کے عنوان سے قیمت کو لحاظ کرتے ہوئے بیان کیا جا رہا ہے۔ بأن لوحظ کون المقدار من اللحم بدرہم وذالک المقدار من الحنطۃ بدرہم۔ مثلا جیسے ہم نے گزشتہ درس کے اندر بھی یہی مثال دی تھی شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے، فرماتے ہیں کہ مثلا لحاظ کیا جا رہا ہے کہ گوشت کی مقدار ایک درہم کے برابر ہے، اور اس طرح گندم کی وہ جو مقدار ہے وہ ایک درہم کے برابر ہے۔ یعنی کسی ایک میں اگر ثمن کے قائم مقام کسی ایک چیز کو قرار دیا جاتا تو وہ گزشتہ درس کے اندر ہم نے صورت اس کا حکم بیان کر دی، لیکن اب اسی دوسری صورت میں کہ جہاں دونوں عوض جو ہے وہ قیمت نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، اس کی دو صورتیں ہمارے سامنے آ گئی۔ ایک یہ کہ بدل تو قرار دیا جا رہا ہے ایک کو دوسری چیز کی نسبت، لیکن ان میں سے کون مقام ثمن پر ہے یہ نیت نہیں کی جا رہی، یا دونوں کے حوالے سے ثمن کی مقدار کو بیان کیا جا رہا ہے کہ مثال گوشت اور وہ حنطہ، وہ گندم جو ایک دوسرے کے مقابلے میں دیے جا رہے ہیں، وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ مثال گوشت ایک درہم کے برابر ہے اور وہ گندم بھی جو ہے ایک درہم کے برابر ہے۔ اب یہاں پر ہم کیا کریں؟ تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ یعنی یہ جو دوسری صورت ہے جس کے اندر قیمت کا لحاظ کیا جا رہا ہے، فتعاطیا من غیر سبق مقابلۃ تدل علی کون احدہما بالخصوص بائع۔ اب یہ دو صورتیں جو آپ کے سامنے آ گئی، آپ فرماتے ہیں کہ پس ان دونوں میں وہ دونوں تعاطی کرتے ہیں بغیر پہلے کسی گفتگو کے کہ جو دلالت کر رہی ہو کہ ان میں سے کون بالخصوص بائع ہے۔ یعنی یہاں پر ان دونوں صورتوں میں فرماتے ہیں کہ تعاطی میں کوئی ایسی گفتگو نہیں ہے کہ جس سے معلوم ہو ان میں سے کون ایک جو ہے وہ بائع ہوگا، کون مشتری ہوگا۔ بظاہر یہ اس طرح کی دو صورتوں سے ہم مشخص نہیں کر پا رہے، تو یہاں پر کیا کریں؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر چار احتمال ہیں، اور ان احتمالات میں سے پہلا احتمال اس طرح سے ہے کہ ففی کونہ بیعا و شراعا بالنسبۃ الی کل منہما، یہ کہ بیع اور شراء
دونوں میں سے ہر ایک کی نسبت ہے، یعنی ان میں سے ہر ایک در واقع بائع بھی ہے، در واقع مشتری بھی ہے۔ بے اور شراء دونوں میں سے ہر ایک کی نسبت یہاں پر حاصل ہے۔ کس بنیاد پر، کس طرح سے؟ بناءً علی ان البیع لغتاً کما عرفت مبادلۃ مال بمال، اس بات پر بنا رکھتے ہوئے کہ لغت کے اعتبار سے بیع کا معنی کیا ہے؟ بیع کا معنی آپ نے جانا کہ ایک مال کو دوسرے مال سے تبادلہ کرنا، مبادلہ کرنا۔ لغت کے عنوان سے جو بیع کا معنی مبادلۃ مال بمال ہے، وہ یہاں پر ان دونوں پر صدق کرتا ہے۔ وہ جو مثلا لحم دے رہا ہے وہ مبادلہ مال بالمال کر رہا ہے، وہ جو ہندا دے رہا ہے وہ بھی مبادلہ مال بالمال کر رہا ہے، تو لہذا اس اعتبار سے دونوں جو ہے وہ بائع ہو سکتے ہیں۔ مشتری کیسے کہ دونوں مشتری ہوں گے؟ والاشتراء ترک شیء والاخذ بغیرہ کما عن بعض اہل اللغہ، لغت کے اعتبار سے اشتراء درست اصطلاح کے اندر ہم اشتراء کا معنی لیتے ہیں قبول کرنا، لیکن لغت کے اعتبار سے اشتراء یعنی ایک چیز کو ترک کرنا اور اخذ کرنا اس کے علاوہ ایک اور چیز کو، جیسے کہ بعض اہل لغت نے اس کا یہ معنی بیان کیا۔ اب یہ جو لغوی معنی ہے یہ دونوں پر صادق ہے، یعنی وہ جو ہندا لے رہا ہے اور لحم ترک کر رہا ہے، لحم چھوڑ رہا ہے، ہندا کے مقابلے میں ہندا اخذ کر رہا ہے تو وہ مشتری ہے۔ اس طرح وہ کہ جو ہندا یعنی گندم ترک کر رہا ہے اور لحم لے رہا ہے، گوشت لے رہا ہے، تو وہ بھی مشتری ہے اس معنی۔ تو لہٰذا فَيَصْدُقُ عَلَى صَاحِبِ اللَّحْمِ أَنَّهُ بَاعَهُ بِحِنْتَةٍ، صادق آتا ہے جو صاحب لحم ہے کہ وہ اسے بیچ رہا ہے گندم کے مقابلے میں، وَأَنَّهُ اشْتَرَى الْحِنْتَةَ، اور صادق آتا ہے اسی صاحب لحم پہ کہ وہ خرید رہا ہے گندم کو، بس گوشت کو بیچ رہا ہے، گندم کو خرید کر رہا ہے، وہی بائع بھی ہے، وہی مشتری بھی ہے۔ تو یوں اس طرح مد مقابل صاحب حنطہ پر بھی آپ اس طرح صادق کرتے ہیں بائع اور مشتری ہونے کو۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ اس صورت میں، اس پہلے احتمال میں جہاں کہا جا رہا ہے کہ بیع اور شراء دونوں ہیں، تو ثمرہ فقہی اس کا کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کا ثمرہ فقہی فَيَحْنِثُ لَوْ حَلَفَ عَلَى عَدَمِ بَيْعِ اللَّحْمِ وَعَدَمِ الشَّرَائِ، یہ قسم جو ہے ٹوٹ جاتی ہے اس صورت میں، ہن سے قسم ہوتا ہے اگر اس نے قسم اٹھائی تھی اس بات پر کہ وہ گوشت بیع نہیں کرے گا اور گندم کو خرید نہ کرے گا، یعنی گوشت کے عدم بیع پر اور گندم کے شراء کے عدم پر، عدم شراء پر، کہ وہ گندم خرید نہیں کرے گا اور گوشت نہیں بیچے گا، اگر اس طرح اس نے قسم اٹھائی تھی تو اب آپ دیکھیں کہ اس صورت میں کہ جب ہم اسے صاحب لحم کو ہم کہہ رہے ہیں کہ مثلا وہ بائع ہے، یعنی وہ لحم جو ہے وہ بیچ رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر اس نے عدم بیع پہ قسم اٹھائی تھی، اب وہ بائع بن رہا۔ اور اس طرح مثلا وہی صاحب لحم کے جس نے قسم اٹھائی تھی کہ گوشت نہ بیچے گا اور گندم نہ خرید کرے گا، گوشت بیچ رہا ہے اور گندم خرید کر رہا ہے، یعنی یہاں یوں سمجھیں جیسے ہم نے اوپر کہا کہ وہ صاحب لحم بائع بھی ہے اور وہی مشتری بھی ہے، بائع ہے لحم کی نسبت اور مشتری ہے حنطہ کی نسبت، تو اس طرح اس نے در واقع اپنی قسم توڑ دی، اور وہی کفارہ جو فقہی اعتبار سے مترتب ہوتا ہے وہ یہاں پر اس پر لاحق ہوگا، اور یہ اس کا جو ہے ثمرہ فقہی سامنے آتا ہے۔ اس کے بعد استدراک کرتے ہیں شیخ انصاری کہ نعم لا يترتب علیہما احکام البائع والمشتری، البتہ ان دونوں پر بائع اور مشتری کے جو احکام ہیں، یعنی وہ احکام جو خاص بائع اور مشتری کے ہیں، وہ ان پر مترتب نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ لانصرافہما فی ادلۃ تلک الاحکام الی من اختص بصفۃ البیع والشراء، اس لیے کہ یہ دونوں جو احکامات ہیں احکام بائع اور مشتری کے، یہ منصرف ہیں فی ادلۃ تلک الاحکام، ان احکام کی ادلہ میں اس شخص کی طرف کے جو مخصوص صفت بیع شراء سے، یعنی ان بائع اور مشتری ان دو معاملے کرنے والوں میں وہ کہ جو خاص طور پر بائع ہے، بیع سے مخصوص ہے، اور یا شراء سے مخصوص ہے، یعنی پھر اس کو آپ بیع کی صفت سے مختص نہیں کر سکتے، یا بیع سے مخصوص ہے تو آپ اس کو شراء سے متصف نہیں کر سکتے، یعنی یا وہ فقط بائع ہے یا وہ فقط مشتری۔ احکام کے جو دلائل ہیں ان میں ان احکامات کا انصراف ایسے شخص کی طرف ہے کہ جو مخصوص ہے کسی ایک صفت کے ساتھ، یا وہ بائع ہے یا مشتری، اور ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں پر بیع اور شراء صدق کر رہا ہے، یعنی یہاں ان دونوں میں سے ہر ایک مخصوص نہیں ہے کہ وہ فقط بائع ہے، بلکہ وہ ایک اور اعتبار سے مشتری بھی ہے، جبکہ ہم احکام کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ منصرف ہے فقط اس شخص کی طرف کہ جو مخصوص ہو صفت بیع سے،
تو پس جب اس طرح سے ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ فلا یعم من کان فی معاملۃ واحدۃ مصداقا لہما باعتبار، بس عام نہیں ہوں گے، شامل نہیں ہوں گے یہ احکامات اس کو کہ جو ایک معاملے کے اندر مصداق ہو لہما بیع اور شراء کا، بے اعتبار دو اعتبار سے، یعنی ایک اعتبار سے آپ اسے بائع کہتے ہیں، ایک اور اعتبار سے آپ اسے مشتری کہتے ہیں۔ ایک ہی معاملے کے اندر ایک شخص بائع بھی ہو ایک اعتبار سے اور مشتری بھی ہو ایک اور اعتبار سے، اس کو اس طرح کے احکامات کے جو مخصوص بائع سے یا وہ احکامات کے جو مخصوص شراء سے وہ لاحق نہیں ہوتے۔ جیسے مثال خیار حیوان ہے جو مشتری کو حاصل ہوتا ہے، مثلا مخصوص ہے اس کو کہ جو مشتری ہو، اب یہاں پر اس طرح کا جو خیار ہے، اس طرح کا جو حکم ہے، وہ ان دونوں میں کسی بھی ایک کو شامل نہیں ہوگا۔ تو یہ پہلا احتمال جس کو ہم نے بیان کیا ان چار احتمالات میں سے، دوسرا احتمال جس کو شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وَقَوْنِهِ بَيْعًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ يُعْتِي أَوَّلًا، پہلا احتمال یہ تھا کہ دونوں میں سے ہر ایک کی نسبت بیع اور شراء صادق ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ بیع ہے اس کی نسبت کے جو پہلے مرحلے میں عطا کرتا ہے، یعنی پہلے مرحلے میں جو عطا کر رہا ہے اس کی نسبت بیع ہوگی کہ وہ بائع ہے لِصِدْقِ الْمُوجِبِ عَلَيْهِ، اس لیے کہ اس پر موجب کا اطلاق آتا ہے۔ وَشِرَاءً بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْآخِذِ، اور شراء ہوگا اس کی نسبت کے جو اخذ کرنے والا ہے لِقَوْنِهِ قَابِلًا عُرْفًا، کیوں؟ اس لیے کہ صدق کرتا ہے اس پر کہ عرفاً وہ قابل ہے۔ یہ دوسرا احتمال کہ پس ہم کہیں کہ بائع ہے وہ کہ جس نے پہلے مرحلے میں اعطا کیا، اور مشتری ہے وہ کہ جس نے اسے اخذ کیا، عرفاً وہ جو ہے قابل قرار پاتا ہے۔ اور تیسرا احتمال جو یہاں پر ہے وہ یہ کہ او کونہا معاطات مصالحتاً، کہ وہ یہ جو مورد ہے وہ معاطات ہے لیکن معاطات بیعی نہیں ہے بلکہ معاطات مصالحہ ہے، لأنہا بمعنی تسالم علی شیء، کیونکہ یہ درواگے ایک چیز پر تسالم اور توافق کی معنی میں ہے۔ وَلِذَا حَمَلُوا الرِّوَایَةَ الْوَارِدَةَ فِي قَوْلِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ لِصَاحِبِهِ، یہی وجہ ہے کہ اس قول میں جو روایت وارد ہوئی ہے کہ جہاں ایک شریک جو ہے وہ دوسرے کو یہ کہتا ہے کہ لَكَ مَا عِنْدَكَ وَلِي مَا عِنْدِي، کہ جو تمہارے پاس ہے وہ تمہارا، وہ جو میرے پاس ہے میرے لیے ہوگا وہ جو میرے پاس ہے، یعنی وہ دونوں شریک ہیں مثال کے طور پر کسی چیز میں، اس کا ایک حصہ ایک کے پاس ہے دوسرا حصہ دوسرے کے پاس ہے، اب وہ ایک شریک دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ جو میرے پاس ہے وہ میرا ہوگا، جو تمہارے پاس ہے وہ تمہارا ہوگا۔ تو اس طرح یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ جو روایت اس سلسلے میں وارد ہوئی ہے کہ جس روایت میں یہ کہا گیا کہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، وہ یہ کہہ سکتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس روایت کو حمل کیا گیا کس پر؟ علماء نے حمل کیا ہے علی الصلح پر، حملو سے متعلق ہے یہ علی الصلح، کہ انہوں نے اس روایت کو علی الصلح یعنی صلح پر حمل کیا ہے۔ اب جب انہوں نے اس روایت کو صلح پہ حمل کیا ہے تو جبکہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک شریک دوسرے کو کیا کہہ رہا ہے، وہ چیز اسے اور وہ دوسرا اس کو دے رہا ہے، یعنی وہ ایک دوسرے کو عطا کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر روایت کی جس نے کہا لا باسا، اس کے اندر کوئی مشکل نہیں، اس کو حمل کیا گیا صلح پر، یعنی یہ اس طرح کا مسئلہ جو ہے وہ معاطات صلح کہلاتی ہے کہ تسالم کیا جا رہا ہے، تسالم کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر تیسرا احتمال یہ ہے کہ ہم نہ تو ایک کو بائع کہیں گے نہ دوسرے کو مشتری، بلکہ یہاں پر معاطات مصالحہ ہے، اور اس طرح ہم اس کو جو ہے وہ صلح پر حمل کرتے ہیں۔ پھر ان چار احتمالات میں سے چوتھا جو احتمال ہمارے سامنے ہے، شیخ فرماتے ہیں کہ او کونہا معاوضۃ مستقلہ، یا یہ ایک مستقل معاوضہ ہے، لا يدخل تحت العناوین المتعارفہ، کہ جو ان متعارف عناوین میں سے کسی ایک کے اندر نہیں آتا۔ فرماتے ہیں کہ وجوہ، یعنی اس دوسری صورت کی ان دونوں قسموں کے اندر یہ چار وجوہ ہیں، چار احتمالات ہیں، یعنی وجوہ اس میں مؤخر ہے اسی ففیکون کا جو پیچھے سے ہم بیان کر رہے ہیں کہ ففیکون ہے کہ آیا یہ بیع اور شراء ہے دونوں کی نسبت، یا مثال فقط پہلا جس نے عطا کیا وہ بائع ہے اور دوسرا جو لے رہا ہے وہ مشتری ہے، یا یہ معاطات مصالحہ ہے، یا یہ معاوضہ مستقلہ ہے۔ یہ چار جو ہیں وجوہ اور صورتیں ہیں جو ہم نے آپ کے لیے بیان کی۔ اب یہاں پر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی نظر بیان کرتے ہیں کہ لا یخلو ثانیہا عن قوہ، کہ ان میں سے جو دوسری صورت ہے وہ قوت سے خالی نہیں ہے۔ دوسری صورت یعنی جہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جس نے پہلے اعطا کیا ہے وہ بائع ہے اور جو اخذ کرنے والا ہے عرفاً وہ قابل کہلاتا ہے، لہذا وہ مشتری ہوگا، یہ قوت سے خالی نہیں ہے۔ للصدق تعریف البائع لغتاً وعرفاً علی الدافع اولا دون الاخر، اس لیے کہ لغت کے اعتبار سے بھی اور عرف میں بھی بائع کی جو تعریف ہے وہ صادق آتی ہے
پہلے مرحلے میں دف کرنے والے دون الاخر، نہ اس دوسرے پر، یعنی پہلے مرحلے میں جس نے دف کیا وہ جو پہلا موتی ہے اس پر بائع کی تعریف صادق آتی ہے، وصدق المشتری علی الاخذ اولا دون الاخر، اور مشتری صادق آتا ہے اس پر جو پہلے مرحلے میں اخذ کر رہا ہے، نہ وہ دوسرا جو دوسرے مرحلے میں اخذ کرے گا، نہیں، پہلے مرحلے میں جس نے اخذ کیا وہ مشتری ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اس طرح یہ دوسری صورت جو ہے وہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ متین ہے، یہ قوی ہے۔ فتدبر، لیکن آپ اس کے اندر تدبر کریں، کہ بعض بزرگان فرماتے ہیں کہ یہ تدبر جو ہے اشارہ ہے دو تین اشکالات کی طرف۔ مثال کے طور پر یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ دوسری صورت قوت سے خالی نہیں ہے، یہ اعطا اور اخذ اگر مقارن ہو جائے تو پھر وہاں پر کیا کریں گے؟ درست ہے کہ جہاں دافع ہے پہلے مرحلے میں اور آخذ جو دوسرا شخص اسے اخذ کر رہا ہے وہاں تو یہ ٹھیک ہے، لیکن جہاں تقارن ہو، اعطا اور اخذ ایک ہی لمحے اور زمان کے اندر وقوع پائے، تو وہاں پر آپ جو ہے کیا کریں گے؟ اور وہ دوسرا شخص بھی مثال کے طور پر اعطا اور اخذ کر رہا ہے، مثلا آپ نے پہلے مرحلے میں ایک شخص نے جو چیز دی دوسرا بھی لے کے دے رہا ہے، یعنی ایک چیز وہاں سے لے رہا ہے اور ایک چیز وہ دے رہا ہے، تو یہاں اعطا اور اخذ جو ہے دونوں جانب سے تقارن ایک ساتھ ایک زمان میں واقع ہو رہے ہیں، تو یہاں پر یہ مورد اشکال بن جائے گی چیز۔ یا مثال کے طور پر اگر ہم کہتے ہیں کہ قبول جو ہے اس کا تقدیم ممنوع نہیں ہے، پھر تو یہ بات درست ہے، لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ یا یہ کہ مثال قبول کا مقدم ہونا اگر ہم کہتے ہیں کہ ممنوع ہے، تو اس صورت میں درست ہے پہلے دینے والا حتماً جو ہے وہ موجب کہلائے گا، بائع کہلائے گا۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں قبول کا مقدم ہونا مشکل نہیں رکھتا، تو اس صورت میں یہ کون سی دلیل ہے کہ پہلے دینے والا موجب بنے فقط بائع بنے؟ تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ تدبر اشارہ ہے، بعض بزرگان فرماتے ہیں یعنی ایک دو اشکالات کی طرف، کہ ممکن ہے کہ ہم اس بات سے شیخ انصاری یہ کہنا چاہتے ہوں کہ درست ہے ہم نے کہا کہ یہ دوسری نظر قوی ہے، لیکن وہ اس سے ہٹتے ہوں، اس سے منصرف ہوتے ہوں۔ تو اس طرح یہ ہماری تیسری تنبیہ یہاں تک تمام ہوتی ہے، اور جس کے اندر ہم نے یہ چار احتمالات آپ کے سامنے بیان کیے۔ اگلے درس کے اندر تنبیہات میں سے ایک اور تنبیہ کو آغاز کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔